بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق تھا حروف جارہ کے بارے میں، اور حروف جارہ میں الہ کے دو معنی تھے، وہ بھی پڑھے تھے، اور اس کے بارے میں جو ضابطہ تھا وہ بھی سمجھا دیا تھا۔ اس کی کچھ ترکیبیں کی تھی، دو ترکیبیں ضابطے کی کر لی تھی، اور ایک ضابطے کا حصہ بھی باقی ہے، اور مثالیں بھی۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کی ترکیبیں کریں گے۔ ہمارا سبق شروع جہاں سے ہم نے ترکیبیں کرنی ہیں، کیونکہ سبق بیان تو میں نے کر دیا تھا، جو صرف ترکیبیں رہتی تھی، ترکیبیں ہم کریں گے، جو قواعد ہوں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہاں سے شروع کرنا ہے، نحو قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اس کی پہلے ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ تو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں جہاں بھی نحو آئے گا اس کی دو طرح ترکیب ہوگی۔ شرح میں تو عامل میں ایک ترکیب ہوگی کہ نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، قول مصدر مضاف ہے، ہو ضمیر کو ہم ذوالحال بنائیں گے۔ ذوالحال کیوں بنا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ تعالی فعل ہے، اس تعالی سے پہلے اس میں جلالت آ جائے، یا ایسی ضمیر ہو جو اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو، تو تعالی کو حال بنائیں گے، اور اس میں جلالت ہو یا ضمیر ہو اس کو ہم ذوالحال بنائیں گے، یہ قاعدہ ہے۔ تو ہو ضمیر ذوالحال ہو جائے گی، تعالی فعل ہے، اس کے بارے یہ صیغہ بھی کئی بار آیا تو میں نے کئی بار بتا چکا ہوں۔ تعالی فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن جائے گا، پھر ذوالحال اور حال مل کر مضاف الیہ بن جائیں گے، کول مصدر کے، کول مصدر مضاف جو تھا اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور آگے جو پوری مثال آ رہی ہے آیت کریمہ فَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ ہو جائے گا، مقولہ ہم کہیں گے۔ تو مصدر کول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ بن جائے گا نحو کا، نحو مضاف، اور یہ آگے سارا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر بن جائے گی مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا، اور یہ مثال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یہ ہے، اور دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ ہم صرف کریں گے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ تو فا کو ہم تفصیلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بعد قرآن میں جو وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اغسلوا یہ فعل ہے، اغسلوا فعل، اور واو ضمیر جو ہے یہ فعل کون سا ہے؟ فعل امر ہے۔ پورا صیغہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ضرب یضرب۔ تو اغسلوا فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، جمع کا فعل ہے، صیغہ ہے، تو واو ضمیر اس کی فاعل ہو جائے گی، وجوہا مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل، اور اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ تو یہاں وجوہکم یہ مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف علیہ کیوں بنا رہے؟ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور معطوف بھی اسی طرح ہے، بالکل اگلا جو آ رہا ہے لفظ آ رہا ہے بالکل اسی طرح ہے، تو پھر ہم اس کو معطوف علیہ کہیں گے، واو حرف عطف، ایدیہ یہ مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ہو جائے گا، مفعول بہی ہو جائے گا، اغسلوا فعل کا، الا جار ہے، مرافق کی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا۔ ظرف لغو ہم اس وقت کہتے ہیں جب فعل موجود ہو، تو اغسلوا فعل موجود ہے تو یہ ظرف لغو اسی کے متعلق اغسلوا کے متعلق ہو جائیں گے۔ اغسلوا فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری ترکیب ہو چکی۔ آگے دیکھیں، وقد لا يكون ما بعدها داخلا في ما قبلها، اس جملے کی ہم ترکیب کریں گے، بالکل پچھلی ویڈیو میں جس طرح ہم نے کی تھی بالکل اسی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لا کا آ گیا، وہاں لا، یہاں لا نے، پچھلی ویڈیو میں لا نہیں تھا، وہ جو عبارت آ رہی ہے پیچھے، اور یہاں لا آیا ہوا ہے، بقیہ ترکیب بالکل اسی طرح ہے۔ پھر بھی میں آپ کو جلدی میں کر دیتا ہوں۔ قد ہم کہیں گے تحقیق کا، تحقیق برائے تحقیق، لا نفی ہے،
نفی کا لا یکون فعل ناقص ہے، ما فعل ناقص کا ایک اسم اور خبر ہوتے ہیں، تو ما یہاں موصول ہے، وہی قاعدہ آ رہا ہے اسم موصول کے بعد ظرف آ جائے، خالی ظرف ہو تو اسم موصول کے بعد جو خالی ظرف آ رہا ہے اس کو ہم مفعول بھی بناتے ہیں، فعل مقدر ثابتہ، ثابتہ فعل ہو جائے گا نا، بعدہ میں بعدہ مضاف ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی فعل مقدر ثابتہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مصول صلہ مل کر پھر اسم بن جائے گا یکون کا، یکون فعل ناقص کا اسم، داخلاً یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد مذکر اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی جار ہے، ما قبلہ پھر وہی قاعدہ ہے، پھر وہی یہ چوتھی بار آ رہا ہے، یہ چوتھی بار یہی قاعدہ آ رہا ہے، چوتھی بار نہیں سوری بلکہ یہ آ رہا ہے پانچویں بار یہ قاعدہ آ رہا ہے ادھر، داخلاً فی ما قبلہ ما مسئول ہے، قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کو ہم مفعول بنائیں گے، مفعول بھی ثابتہ فعل مقدر کا، ثابتہ فعل ہو ضمیر فاعل اور قبلہ یہ جو مفعول بنا تھا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی ہو کر مصول کا صلہ، مصول صلہ مل کر پھر جار کے مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائیں گے، داخلاً اس میں فاعل تھا تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر خبر بن جائے گی یکونو کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے داخلاً، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ مثل جزا ہو جائے گا، جملہ فعلیہ مثل جزا ہم کہیں گے، یہاں بھی وہی جس طرح پیچھے کہا تھا مثل جزا، یہ بھی مثل جزا ہے، تو آگے شرط آ رہی ہے، آگے دیکھیں ان لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہا، ان حرف شرط ہے، لم یکن یہ فعل ناقص ہے، لم یکن فعل ناقص، ما موصولہ ہے، بعدہا پھر وہی قاعدہ ہے، ما موصولہ بعدہا بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن جائیں گے، مفعول بھی فعل مقدر ثابتہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مصول کا صلہ، مصول صلہ مل کر یہ اسم بن جائے گا لم یکن کا، لم یکن فعل ناقص کا اسم، من جنس ما قبلہ، من جار ہے، جنس مضاف ہے، مضاف کیوں بنا رہے ہیں اس پر بھی قاعدہ بتایا تھا، یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد معرف آ رہا ہے، نکرہ کو مضاف اور جو بعد والا آ رہا ہے اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، جنس مضاف، ما موصول ہے، قبلہ پھر وہی قاعدہ ہے کہ موصول ہے اور اس کے بعد ظرف ہے، تو ظرف کو ہم مفعول بہی بنائیں گے فعل مقدر کا، تو قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ثابتہ فعل مقدر کا مفعول بن جائے گا، ثابتہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی ہو کر مصول کا صلہ، مصول صلہ مل کر مضاف الیہ، جنس جو تھا مضاف بنایا تھا من جنس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر ظرف مستقر بنیں گے، کیونکہ ہم نے خبر بنانی ہے تو یہاں موجود نہیں ہے پیچھے جس کے ہم متعلق کریں، تو ہم اس کو ظرف مستقر کہیں گے، ثابتن آئے گا کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، تو ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی، لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا، یہاں شرط ہو جائے گا کیونکہ یہ شرط ہے نا، جملہ فعلیہ شرطیہ، بس یہ ہماری ترکیب ہو چکی ہے، اب اس کی جو مثال آ رہی ہے اس کو دیکھیں، نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کی بھی دو طرح ترکیب ہوگی، نحو مضاف ہے، قول مصدر مضاف ہے، ہو ضمیر ذو الحال ہے، تعالی حال ہے، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر، تعالی فعل ہوا ضمیر فاعل ہے تو فعل فاعل مل کر یہ حال بن جائے گا ہو ضمیر ذو الحال کا، یہ قاعدہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو اسی ویڈیو میں جو شروع میں قاعدہ بتا دیا تھا، تو فعل ذو الحال اپنے حال سے مل کر مصدر، قول مصدر مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پورا آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ بن جائے گا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر جملہ
مضاف الیہ ہو جائے گا، کول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر پھر دوبارہ مضاف الیہ ہو جائے گا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر بن جائے گی خبر، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب ہوگی ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم حرف عطف ہے، شروع میں آ رہا ہے تو ہم اس کو استئنافیہ کہیں گے، جب بھی حرف عطف شروع میں آ جائے تو اس کو استئنافیہ کہتے ہیں۔ اتمو یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی مضاف اسباب افعال، یہ مضاف ہے، تم یتم، پھر یہ باب افعال سے آیا تو اتم یتم ہو گیا، اتم یتم اتمام، تو یہ باب افعال ہے۔ اتم فعل ہو گیا، واو ضمیر فاعل ہے، ہر فعل کا فاعل اور مفعول تو ہوتا ہے، فاعل تو لازمی ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہاں اتم فعل، واو ضمیر فاعل، سیامہ یہ منصوب بھی پڑھا جا رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، یہ مفعول ہے، سیامہ مفعول منصوبات ہوتے تو اس لیے اس پر زبر آئی ہوئی ہے۔ تو الا جار ہے، لیل مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے، ظرف لغو۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، امر ہے تو انشائیہ ہوگا، امر انشاء کی قسم میں سے تو خبری ہم نہیں کہیں گے۔ یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے، اب صرف ترجمہ رہ گیا ہے، ترجمہ سن لیں۔ ہم نے پڑھا ہے، آج کا جو سبق پڑھا ہے وہ مثال سے پڑھا ہے، پہلے ضابطہ بیان کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا۔ نحو سے ہم نے پڑھا نحو قولہ تعالی، یہ اس قاعدے کی مثال دے رہے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کی مثال ہے۔ اور آگے دیکھیں وقد لا یکونو سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور کبھی نہیں ہوتا اس کا مابعد ما قبل میں داخل، اور نہیں ہوتا اس کا مابعد ما قبل میں داخل، اگر نہ ہو اس کا مابعد اس کے ما قبل کی جنس سے، اس کے ما قبل کی جنس سے اگر نہ ہو اس کا مابعد، تو یہ یعنی یہ بھی ایک وہی ضابطہ جو شروع میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اسی ضابطے کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کی مثال دے رہے ہیں آگے، اور اس کی مثال ہوا ہم نے نکالا تھا تو ترجمہ کریں گے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اتموا الصیام الی اللیل کی مثل ہے۔ تو یہاں تک ہمارا ترجمہ اور سبق اور ترکیبیں ہو چکی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا سبق پڑھیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔